نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج فہم قرآن کورس کا ہمارا 5واں سبق ہے۔ 5ویں سبق میں ہمارا جو عنوان ہے، جو سبجیکٹ ہے، واو الف، یا نون، واو نون اور الف تا ہے۔ واو جو میں پی ڈی ایف میں لیکچر میں نے بھیجنا ہے، اس کے اوپر واو کے اوپر وہ ساکن ہے، واو ساکن ہونی چاہیے۔ واو الف، یا نون، یا بھی ساکن ہونی چاہیے۔ اسی طرح واو نون، واو بھی ساکن ہونی چاہیے۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ وہ ساکن ہو، تو وہ جو ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ یعنی جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر نہیں ہو، زیر نہیں ہو، پیش نہیں ہو، سکون جسے جزم بھی کہتے ہیں، تو یہ واو کے اوپر جزم ہونی چاہیے، پھر یہ علامت کنسیڈر کی جائے گی واو الف۔ یا کے اوپر جزم ہونی چاہیے، یا نون۔ واو کے اوپر بھی جزم ہونی چاہیے، تو آخر میں واو نون۔ اسی طرح الف ہے تو الف تا لاسٹ پہ۔ یہ چاروں علامتیں جمع کے لیے آتی ہیں۔ اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عربی زبان میں واحد ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، ایک سے زائد یعنی دو کے لیے تثنیہ۔ اگر کوئی فگر، کوئی لفظ جو ہے دو کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کو ہم تثنیہ بولتے ہیں، جیسے تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد دو سے جو زائد ہوتا ہے اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو واو الف، یا نون، واو نون اور الف تا۔ واو الف کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، جس طرح کاتبہ کا معنی لکھا اس ایک مرد نے، اور کاتبو لکھا ان زیادہ مردوں نے۔ اچھا، یہ جو واو الف ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، ماضی کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کاتبہ لکھا اس ایک مرد نے، کاتبو لکھا ان زیادہ مردوں نے۔ مزید اسباق انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہمیں مزید سمجھ آتی جائے گی۔ شاربہ کا معنی پیا اسے ایک مرد نے، شاربو پیا ان زیادہ مردوں نے۔ اب بہت سے الفاظ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ لابسہ کا معنی پہننا، اور لابسو پہنا ان زیادہ مردوں نے۔ تو واو الف، آج کے سبق میں آپ لوگوں نے صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ واو الف جب لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو اس کو ہم جمع کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی واو الف سے مراد زیادہ ہوتا ہے، کہ یہ ہمیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یا نون اور واو نون، یہ بھی ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئیں گے۔ اب جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ دونوں علامتیں، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمون کا ترجمہ مسلمان، اور مسلمون زیادہ مسلمان۔ اب یہ مسلمین بھی ہو سکتا ہے اور مسلمون بھی ہو سکتا ہے۔ کاتبون کا ترجمہ لکھنے والا، اور کاتبون لکھنے والے، یا کاتبین لکھنے والے۔ یہ کاتبون اور کاتبین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، معنی ان دونوں کا سیم ہوتا ہے۔ بیسیکلی جملے میں یہ فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے۔ تو اگر یہ کسی نے اگر نہیں بات سمجھنی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ صرف مزید ڈیٹیل کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ فاعل بن رہا ہوگا تو وہ کاتبون ہوگا، اگر مفعول بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یا اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو پھر یہ کاتبین ہوگا، یعنی یا نون ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں میننگز کو، معانی کو، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز۔ تو اس کو اگر تو کسی کو سمجھ ہے اس بات کی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھیں کہ لفظ کے آخر میں جب یا نون ہوتا ہے یا واو نون ہوتا ہے تو وہ جمع کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جمع مذکر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ مثال شاربون کا پینے والا ایک مرد، اور شاربونا پینے والے زیادہ مرد۔
اچھا جی، ظالمون کا ترجمہ ظلم کرنے والا ایک مرد، اور ظالمون ظلم کرنے والے زیادہ مرد، چاہے وہ ظالمون ہو یا ظالمین ہو، شاربون ہو یا شاربین ہو، ایک ہی بات ہے۔ اب ہے جی الف تا۔ یہ الف تا جو ہوتی ہے یہ جمع مؤنث کے لیے ہوتی ہے، لفظ کے آخر میں الف تا جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مومنہ، تو اس کی جمع مومنات، مومنہ ایک مومنہ عورت، اور مومنات دو سے زیادہ یعنی زیادہ مومنہ عورتیں۔ مسلماتن ایک مسلمان عورت، اور مسلماتن زیادہ مسلمان عورتیں۔ صالحاتن ایک نیک عورت، اور صالحاتن زیادہ نیک عورتیں۔ یہ بڑا ہی مختصر سبق ہے اور بڑا ہی آسان سبق ہے، صرف آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون میرے سامنے ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ اب المومنون آپ لوگوں نے پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ جو بھی لفظ ڈھونڈیں اس کا واحد بھی ڈھونڈے ساتھ۔ تو مومن ہے تو اس کی دیکھیں الف لام لگی ہوئی ہے، تو ہم نے الف لام کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ جو لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اگر اس کے اوپر الف لام ہوتی ہے، الف لام کو ختم کر دیں تو وہ اردو بن جاتا ہے۔ ہم نے پہلے کیا کیا؟ الف لام ختم کی، مومنین بن گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ واو نون ہے، تو واو نون تو سمپل، اس کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب زیادہ مومنین کی بات کی جا رہی ہے، تو مومنون ہو یا المؤمن، المومن ایک مومن اور مومنین زیادہ مومن۔ اسی طرح الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے۔ تو خاشعون یہ میں نے ریڈ بھی کیا ہوا ہے پی ڈی ایف میں، خاشعون ڈرنے والے، واو نون آخر میں ہے، تو اس کو اگر اچھا ایک اور بات سمجھے، المومنون کو اگر ہم نے مؤنث بنانا ہے تو اس کے آخر میں الف تا لگا دے، واو نون کو چھوڑ کے مومنات۔ خاشعون یہ جمع مذکر کی بات ہے، اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو خاشعات لگا دے، الف تا لگا دے، وہ مؤنث بن جائے گا۔ اچھا والذین هم عن اللغو معرضون، تو معرضون اعراض کرنے والے ہیں، تو واو نون آخر میں ہے تو جمع مذکر ہے۔ اچھا اس کو اگر ہم نے مؤنث بنانا ہے تو معرضات، الف تا لگا دیا تو جمع مؤنث بن گیا۔ والذین هم للزکات، اب آپ لوگ دیکھیں زکات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ زکات فاعل کرنے والا، تو فاعلون ادا کرنے والے، واو نون ہے۔ اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو فاعلات، الف تا آخر میں لگا دیں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حافظون حافظ حفاظت کرنے والا، واو نون آخر میں ہے تو جمع کی بات ہے۔ اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو حافظات۔ اچھا جی آگے دیکھیں 6 نمبر آیت میں غیر ملومین، وہ ملامت زدہ نہیں ہے، تو ملومین، چاہے ملومون ہو تو پھر بھی جن کو ملامت نہیں کی جاتی، ملومین جمع ہے۔ اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو کیا کہیں گے؟ ملوماتن۔ اچھا جی آگے ہے فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون۔ عادون یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ واو نون آخر میں تو یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے، ایک کی بات نہیں ہے، دو کی بات نہیں ہے، یہ جمع کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم، یہ ساتھ ہم بھی آ رہا ہے۔ اچھا جو ہم نے ہم پڑھا تھا نا، اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم بھی اور ہم وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو راعون وہ خیال رکھنے والے ہیں، رائی کا معنی نگران ہوتا ہے، تو واو نون آخر میں ہے تو جمع، اگر ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو راعیات۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی میں محافظت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اچھا جی یہ یحافظون جو ہے، اچھا یہ اس کو ہم مؤنث الف تا آخر میں لگا کے نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فعل ہے، الف تا وہاں لگایا جائے گا جو اسم ہے۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ دیکھیں جس کے شروع میں، لفظ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے یا لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جس کے شروع میں الف تا یا نون ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر فعل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ گرامر کی باتیں ہیں، سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے صرف علامت کو سمجھنا ہے، آج کی علامت کو۔ تو یحافظون واو نون آخر میں ہے تو جمع کی بات ہے۔ الوارثون جمع مذکر، وارث کا ترجمہ وارث، دیکھیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں
ہم نے کہا وارثون تو واو نون آخر میں تو جمع کی بات ہے، وارثین ہو پھر بھی جمع مذکر کی بات، اگر وارثات ہو یعنی الف تا تو جمع مؤنث کی بات ہے۔ الذین یارثون جو لوگ وارث ہوتے ہیں فردوس کے یعنی جنت کے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جی آگے ہے 14 نمبر آیت میں خالقین، تو خالقین جمع مذکر ہے، پیدا کرنے والے ہیں، احسن الخالقین، فتبارک اللہ، بیسیکلی اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، تو وہاں خالقین یہ جمع کی بات کی جا رہی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، دیکھیں میت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو میتون تم میت ہو جاؤ گے یعنی مر جاؤ گے، تو واو نون آخر میں ہے، جمع کی بات کی جا رہی ہے۔ تبعثون تمہیں مبعوث کیا جائے گا، واو نون آخر میں ہے، جمع کی بات۔ غافلین، غافل کا ترجمہ غافل، تو الغافلون ہو تو پھر بھی غافل، الغافلین ہو پھر بھی، غافلاتن ہو تو پھر بھی اسی طرح آئے گا۔ اگلی آیت میں ہے لقادرون، تو قادرون جو قادر ہوتا ہے۔ اچھا جی تاکلون جو تم کھاتے ہو، واو نون آخر میں جمع کی بات۔ آکلین کھانے والے، اب آکلات بھی ہو سکتا ہے آکلون بھی ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اچھا جی اب ہے سورۃ النور کی آیت ہم نے لائے ہیں الف تا کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یرمون، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتیں، الف تا آخر میں، دیکھیں محسن لفظ عربی کا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم ترجمہ سمجھ لیں گے، تو الف تا آخر میں ہے تو یہ جمع مؤنث کی بات ہے۔ الغافلات جو غافل ہوتی ہیں، بولی بالی، المؤمنات جو مومنات ہوتی ہیں، تو الف تا آخر میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ النور ہی میں مذکروں کو بھی جمع کر دیا، مؤنثوں کو بھی جمع کر دیا۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث عورتوں مردوں کے لیے ہیں، تو خبیث کے آخر میں الف تا ہے تو جمع ہے، اور اگر واو نون یا نون ہو تو پھر جمع مذکر کی بات ہے۔ اچھا جی والخبیثون، اور خبیث مرد جو ہیں، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں مطلب کر دیں، یا نون بھی آ گیا الف تا بھی آ گیا۔ والطیبات پکیزہ عورتیں، للطیبین طیب پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پکیزہ مرد، للطیبین بعد پکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے سورۃ المومنون میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، آج کا ہمارا سبق 4 لفظوں کے اوپر ہے، ہم ان کو علامتیں کہتے ہیں۔ واو الف یہ جمع مذکر کی بات ہے، واو نون جمع مذکر، یا نون جمع مذکر کی بات ہوتی ہے، الف تا جب